ہر کوئی چاہے گا. یہ تو امام کا گھر ہے نا. یہ میرا آپ کا خان ملک چودھری کا گھر. کس کا گھر ہے بولو سارے؟ اونچا بولو اور اونچا بولو. کس کا گھر ہے؟ امام کا گھر ہے. ہر کوئی چاہے گا. شاہ صاحب چاہیں گے, میں چاہوں گا, ملک چاہے گا, خان چاہے گا, چودھری چاہے گا, کیم برمانے کا سردار رئیس چاہے گا, مولا میرے گھر آؤ. بولو بھائی, چاہو گے نہیں چاہو گے؟ ذرا مل کے بولنا میرے نال بھائی, چاہو گے نہیں چاہو گے؟ مولا میرے گھر آئیے, تشریف لائیے. ٹھیک ہے بھائی, آؤں گا. مولا میرا 3 منزلہ گھر ہے, مثال دے رہا ہوں. 3 منزلہ گھر ہے مولا, جدید سسٹم لگا ہوا ہے مولا, نوکر چاکر کلینے ٹائلے کمال کا بنا گھر ہے تیرے لیے. ایک گھر میں نے ایک کمرہ سجایا ہے مولا تیرے لیے, جس میں کمال کا بستر ہے, اے سی لگا ہے, ماربل لگا ہے مولا, چائنا سے, جرمنی سے, اٹلی سے ٹائلے منگوا کے لگائی ہے. اگر اتنی تعریفوں کے بعد زارا کے لال نے پوچھ لیا, اور مجھے اپنے گھر بلانے والے, جانتا ہے میں کس گھر کا ہوں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جس کے لیے ایران کا ایک ڈاکٹر لکھتا ہے, میرا سلام و مدینے میں بنے ہوئے کچے پتھروں کے اس مکان پر جس کا بادشاہ بھی معصوم, ملکہ بھی معصوم, اولاد بھی معصوم. پر عظمت آل محمد بلندتر صلوات. محمد وآلہ. گل سمجھ آ رہی ہے دوستوں؟ اگر امام آخری لفظ, اگر امام نے کہہ دیا مجھے گھر لے جانے والے, مجھے تیرے ماربل سے کوئی غرض نہیں, مجھے تیرے بستروں سے غرض نہیں, مجھے فقط اتنا بتا, تیرے گھر کی بنیادوں سے لے کر تیرے چھت تک, تیرے برتنوں سے لے کر تیرے بستروں تک, تیرے لباس سے لے کر تیرے گھر کے فرنیچر تک, کہ جو کچھ تو نے بنایا ہے حلال بنایا ہے. میں مولوی تو نہیں ہوں نا, پکڑ کے لے گیا ہو جی مولوی جی تھوڑا کھانا پکائے, مولوی جی چپ کر کے ٹوٹ پائے. امام ہوگا, سبحان اللہ, وہ امام ہوگا. سبحان اللہ. یاد رکھنا, یہاں تو 100 دیگ بھی چاولوں کی پکا لے, سب کھا لیں گے, اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا ہے جس کو تو نیاز کے نام پہ پکا رہا ہے اس میں حلال کتنا ہے اور حرام کتنا ہے. لیکن وہ تو زہرا کا لال ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ تو فرزند رسول ہے, وہ تو جانتا ہے ایک لقمہ بھی جس گھر میں حرام کا ہوا, کہاں جائے گی تیری عزاداری اور تیری عبادت اور تیرا ماتم اور تیرا گریہ اور تیری نمازیں اور تیرے نعرے. یہ سب بات کی بات ہے دوستوں. میں سید ہوں اور طالب علم ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, مجلس کا فائدہ تب ہوگا جب رزق حلال ہو. ماتم حسین کا فائدہ تب ہوگا جب بدن کی غذا حلال ہوگی, وگرنہ تیرے اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو تو حرام کھا کے روئے گا. کیا سمجھتے ہو دوستو؟ وہ جو کربلا میں حسین ابن علی کو قتل کرنے آئے تھے, نہیں جانتے تھے یہ کون ہے. بڑھئے تاریخ, اور جن کی تلواریں اور جن کے نیزے فرزند رسول کے لیے تیار ہو رہے تھے, نہیں پتا تھا انہیں یہ کون ہے. خود بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں, اے میرا ویر حسین, صبح عاشور بی بی کے یہ جملے ہیں کہ جن لوگوں کی تلواریں اور نیزے تیرے لیے تیار ہو رہے ہیں, کیا یہ بدبخت تجھے جانتے نہیں ہے, کیا انہیں نہیں پتا ہے کہ تو وہ حسین ہے جس کو میرے نانا اپنے دوش پہ بٹھاتے تھے اور جس کے لیے میرے نانا کہتے تھے حسین منی وانا من الحسین. فرمایا ہما جائی, بالکل یہ جانتے ہیں. کیا انہیں پتا نہیں ہے تو وہی حسین ہے جس کے لیے میرے نانا کہتے تھے یا ایھا الناس فارفونی
تعرفوا هذا حسین بن علی انه لفی الجنہ محبہ فی الجنہ محب محبی فی الجنہ. کہا بالکل ماں جا یہ سب جانتے ہیں. کہا پھر یہ تجھے قتل کیوں کر رہی ہے؟ کہا ان کی تلواریں تیری طرف کیوں بڑھ رہی ہے؟ ان کے نیزے تیرے بچوں کے لیے کیوں تیار ہو رہے ہیں؟ تو سنو گے جو آپ کے امام نے جواب دیا تھا، یا اختی زینب انہم ولیت بطونہم من الحرام. میری ماں جائی ان کے پیٹ حرام سے بھر چکے. اگر پیٹوں کی غذا حلال ہوتی کبھی نبی کی بیٹیاں باسہر نہ چلتی. اگر لوگوں کے بدنوں کی غذا حلال ہوتی کبھی خنجر کے نیچے رسول کا بیٹا سبحا نہ ہوتا. اگر لوگوں کے بدنوں کی غذا حلال ہوتی کبھی حسین کا زین العابدین دیواروں سے ماتھے مار مار کے نہ کہتا کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آسان نہیں تھا دوستو اس دین کا بچانا، بڑا خرچ ہوا ہے آل رسول کا. تو یہاں روتا ہے، 12واں غیبت کے پردے میں روتا ہے. تو مجلسیں سن کے روتا ہے، 12واں صبح و شام روتا ہے. کبھی اکبر کی جوانی کو روتا ہے، کبھی جناب قاسم کی جوانی کو روتا ہے، کبھی ابو الفضل العباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو روتا ہے، کبھی بی بی زینب کی چادر کو روتا ہے، کبھی دادی زہرا کے زخمی پہلو کو روتا ہے، کبھی دادا علی کے شقافتہ سر کو روتا ہے، اور کبھی دادا حسین کی لاش پہ دوڑے ہوئے اور دوڑوں کو یاد کر کے روتا ہے. کیا یہ جملے نہیں پڑھے جاتے؟ میرا 12واں امام سلام بھیج کے کہتا ہے میرا سلام ہو ان مستورات پر اور جن کے بال کھل گئے تھے اور جن کی چادریں لٹ گئی تھی. کیا نہیں کہتا ہے تیرا 12واں امام میرا سلام ہو اس پاکیزہ بدن پر جس کی لاش پہ گھوڑے یوں دوڑے. جب غریب کی بہنیں آئے رز صدرہ زہرا، نہیں پتا چلا سینے کی ہڈیاں کون سی ہے، نہیں پتا چلا پشت کی ہڈیاں کون سی ہے. عزادارو کیا تیرا امام رو رو کر نہیں کہتا ہے؟ اور یاد رکھو شیعو حسین کو ذبح کیا گیا ان لہینوں نے اور جن کے بدنوں کی غذا حرام تھی. یہی وجہ ہے زینب کبریٰ جب کمینہ میرے مولا کے پشت پہ سوار تھا اور پھر سینے پہ سوار ہوا پھر گردن کو کاٹا، اس وقت بی بی زینب نے یہ جملے نہیں کہے تھے یبن سعد اما فیک مسلم، او عمر سعد کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ تو دیکھ رہا ہے اور ابو عبداللہ کو شہید کیا جا رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے اور زہرا کے لال کو قتل کیا جا رہا ہے. اور دوستو آسان نہ تھا، یہ وہ ماحول تھا جس ماحول میں نبی زادیوں کی چادروں کو لوٹ لیا گیا، نبی زادیوں کے پردوں کو چھین لیا گیا. یہی وجہ ہے سید سجاد نے وہ دعا بابا کی لاشیں پہ نہیں مانگی ہے، علی اکبر کی لاش پہ نہیں مانگی ہے، چچا عباس کے بازوؤں پہ نہیں مانگی ہے. تو دعا بازار کوفہ میں تیرے امام نے تب مانگی ہے جب امام نے رسی میں بندھی ہوئی پھپھیوں کو دیکھا اور پھر دیکھا کیا بدماش شراب پی رہے ہیں، لوگ ڈھولوں کی تاپ پہ ناچ رہے ہیں. ایک رسی میں بندھی ہوئی نبی زادیہ ہے، ایک رسی میں بندھی ہوئی علی کی بیٹیاں ہے اور رو رو کر کہہ رہی ہیں چادر دو ہم نبی کی بیٹیاں ہیں، چادر دو ہم علی کی بیٹیاں ہیں، چادر دو ہم زہرا جائیہ ہے. عزادارو یہ وہ ماحول تھا جسے امام سجاد برداشت نہیں کر پایا، ماتھا دیوار سے جا لگا رو کر کہا کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، میں نہ دیکھتا بدماشوں کے بازار میں اور میری ماں چادر مانگ رہی ہے. عزادارو اگلا جملہ سن پاؤ گے. ابھی یہ غم نہ بھلا پائے تھے کہ ایک شخص نے آ کر عجب تانا دیا، قیدی کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا مدینہ سے آیا ہو. قیدی تیرا محلہ کون سا ہے؟ صدیقہ دادی کا صادق پوتا ہے. کہا محلہ ابن ہاشم ہے. کہتے ہیں قیدی ہاشمی تو نہیں ہو؟ فرمایا ہاں ہاشمی ہو. عجیب طعنہ زن تھا، کہنے لگا کیسے ہاشمی ہو؟ دشمن کے بازار میں گردن جھکا کے چل رہے ہو. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ تجھ سے پہلے ہاشمی آیا تھا، نام مسلم ابن عقیل تھا، دندان زخمی تھے، جسم زخموں سے چور تھا، رسیوں میں جکڑا ہوا تھا، لیکن سینہ تان کے چل رہا تھا، سینہ تان کے چل رہا تھا. تو کہتا ہے میں ہاشمی ہوں، گردن جھکا کے چل رہا ہے.
عزادارو ڈھال نکل گئی زین العابدین کی، رو کر فرمایا او سائل تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم کا آنا اور تھا، سجاد کا آنا اور ہے۔ جب مسلم آیا کوئی ماں ساتھ نہ تھی، کوئی بہن ساتھ نہ تھی، کوئی بیٹی ساتھ نہ تھی، ذرا مجھے دے، اور کہیں میری ماں ہے، اور کہیں میری بہن ہے، اور کہیں میری بیٹیاں ہے، رو رو کر کہہ رہی ہے چادر دو ہم نبی کی بیٹیاں ہے، چادر دو ہم علی کی بیٹیاں ہے، چادر دو ہم رسول کی نواسیاں ہے، اجرکم اللہ۔ اور دوستو کتنا مشکل لمحہ تھا، صاحب سوگنامہ نے لکھا جب نبی زادیوں کا قافلہ گزرا تماشائیوں نے دیکھا، اب حالت کیا ہے، کوئی پتھر مارتی ہے، کوئی آگ برساتی ہے، اور نبی زادیاں اور تاریخ کہتی ہے دو عورتیں گھر کی چھت پہ چڑھی، ایک کے ہاتھ میں وزنی پتھر ہے، اس نے بی بی کے سر کا نشانہ لیا، دوسری کہنے لگی پتھر نہ مار، کوئی شریف زادیاں معلوم، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، پتھر نہ مار شریف زادیاں ہے۔ دونوں اتری اور آ گئی، ہاں صاحب سوگنامہ نے لکھا ہے آ کر کہنے لگی اے بی بی کہاں سے آئی ہے، کہا مدینہ سے، بی بی محلہ کون سا ہے، کہا بنی ہاشم ہے، بی بی اس محلے میں ایک میرا مولا حسین رہتا ہے، میرے مولا کو جانتی ہے یا کوئی نہ، رو کر کہا جیسے میں جانتی ہوں ایسے کوئی نہیں جان سکتا۔ اگلا جملہ کا بی بی اسی محلے میں میرے مولا کی بہن رہتی ہے جس کا نام زینب کبریٰ ہے، اور بی بی زینب کو جانتی ہے، اور بی بی نے بال ہٹائے، کہا ام حبیبہ مجھے پہچان، وہ زینب میں ہوں، طلب گئی ام حبیبہ، کہا اگر تو زینب ہے تیرا غازی کہاں گیا، تیرا اکبر کہاں گیا، تیرا قاسم کہاں گیا، تیرا حسین کہاں گیا، آواز آئی ام حبیبہ ویر مارے گئے، چادریں لٹ گئی، ہم قیدی ہو گئی، بازاروں میں آ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔